اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کی ترتیب اور اس کی تربیت کیسے کریں گے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کریم میں سورت کے آغاز میں ہی بہت ساری سورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پہلے کراتا ہے، پھر اپنی کتاب کا تعارف کراتا ہے، اس لیے کہ تعلق کے لیے تعارف بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں جب تک اندازہ نہیں ہوتا کہ کون شخص ہمارا مخاطب ہے، کون ہم سے خطاب کر رہا ہے، کون ہمیں بات سنا رہا ہے، تو ہمیں اس وقت تک اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ملک کا سربراہ ایک بات کرتا ہے تو پھر لوگ اس کو تجزیے کرتے ہیں، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، آپ خبروں میں اس کی بریکنگ نیوز سنتے ہیں، مگر وہی بات اگر ہمارا کوئی گھر کا ملازم ہم سے کہہ دے تو ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پہلے کراتا ہے کہ ہم اس ہستی کی بات سنیں کہ وہ کون ہے۔ اللہ فرماتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہے وہ حاجت روا ہے، وہ ہماری دعائیں سننے والا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ جس کی طرف لوگ شوق سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ جو کہ بالادست ہے، جو مالک ہے، جو ہمارا آقا ہے، وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کہنا مانا جائے، اور وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، خود بھی زندہ ہے، نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اور حقیقت میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو اس پوری کائنات کو اتنی ترتیب کے ساتھ وہ چلا رہا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے کہ یہ جو کتاب ہے اس نے اس لیے نازل کی ہے، یہ حق ہے، اس میں ہر بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو اس نے تاریخ سے ثابت نہ کیا ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ ہو، جس میں کوئی مشکل ہو، اور وہ تصدیق کر رہی ہے ہر اس چیز کی کہ جو اس سے پہلے کتابوں میں نازل ہوئی، اور پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم ان تمام کتابوں کا تسلسل ہے، اور ان تمام انبیاء جو وہ حق لے کر آئے، ہم ان ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ان تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان جو ہے وہ کسی بھی نبی کی توہین نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی کتاب کی توہین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور یہ قرآن کریم ان تمام کتابوں کا اور ان تمام چیزوں کا جو کہ کتابوں میں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور یہ کتاب ھدی للناس ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور وانزل الفرقان، اور یہ حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں پھر ان سے ناراض ہو جاؤں گا، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں پھر ذلت کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے کے لیے بہت زیادہ زبردست اس کی ہستی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک نظر نہ آنے والے جرثومے کے ہاتھوں پوری سائنس اور پوری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو جلدی سے ٹال دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ تمہیں جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی عزیز کا لفظ آیا ہے کہ وہ غالب ہے، وہ بہت زبردست ہے، تو اس کے ساتھ اس نے ضرور حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے، رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب بھی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کو، اپنی اختیار کو وہ الٹپ نہیں استعمال کرتا، بڑی حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک آیات محکمات اور ایک متشابہات۔ دو طرح کی جو آیات ہیں محکمات وہ ہیں کہ جو بالکل کلیئر کٹ، جس میں احکام ہیں، کلیئر کٹ اس میں ہدایات ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، اور بالکل واضح احکامات ہیں۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے، اس قرآن کریم کی اصل بنیاد ہیں۔ انہی میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، فرائض ہیں، اخلاق ہیں،
احکام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، بس جو بھی شخص طالب حق ہو اور وہ قرآن کریم سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ اسے یہ کتاب پوری طرح سے محکمات میں وہ پوری گائیڈنس اسے دے دیتا ہے، اور وہ قرآن اسے پوری طرح سے بتا دیتے ہیں کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ سے وہ بچ جائے۔ تو یہ آیات محکمات جو ہیں وہ دراصل ان لوگوں کے لیے بالکل ایک واضح ہدایت ہے جو اس قرآن سے رجوع کرتے ہیں اور قرآن سے کوئی گائیڈنس لیتے ہیں اور قرآن کو عمل کی کتاب سمجھتے ہیں۔ کچھ اس میں متشابہات ہیں، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ محکمات کو چھوڑ کر تو متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس بات سے کیا غرض ہے، اور قرآن میں یہ بات کیوں آئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو قرآن کریم میں سارا دن مین میخ نہیں نکالتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اس ساری چیز کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ایک دفعہ ہدایت جب دے دے تو دوبارہ کجی میں مبتلا نہ کرنا، دوبارہ اسے گمراہ نہ کرنا، بے شک تو جو ہے وہ بہت عطا کرنے والا ہے، اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہی نازل کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ 6 قسم کی مرغوبات جو ہیں وہ دنیا میں مرغوبات نفس 6 قسم کی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف بکھیری ہوئی ہیں، جن کو وہ اٹریکشنز ہیں، اور کہا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مرغوب بنا دی گئی، لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیے گئیں۔ کیا چیز؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، دنیا کی خوبصورتی ہیں، زیب و زینت ہیں اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سر و سامان ہے، یعنی یہ جو سواریاں ہیں، یہ جو زراعت اور مویشی ہیں، یہ جو کھیت کھلیان ہیں، یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ جو قسم قسم کے زیور ہیں، یہ جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف خوبصورتی بکھیری ہوئی ہے، اللہ فرماتے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا ایک سر و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو اس سے بہت خوبصورت چیزیں تمہاری منتظر ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان دنیا کی ان چیزوں سے زیادہ خوبصورت چیزیں کیا ہیں؟ وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت اور اللہ کے خوف میں ہر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے منع کرنے سے منع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جنتیں، اور اس میں وہ ساری چیزیں جو آج یہاں پر کبھی بین ہو جاتی ہیں، کبھی ہمیں دے دی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن تمہیں جنتوں میں عیشت راضیہ، تمہاری دل پسند عیش کا سامان تمہارے پاس مہیا ہوگا، لیکن یہ جو زندگی ہے اس کو میرے کہنے کے مطابق گزارو۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا، بے شک اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ متقین کون ہیں؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی راہ حق میں پوری استقامت سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی لالچ اور نہ کوئی خوف ان کو حق راہ سے اور حق بات کہنے سے ہٹا سکتا ہے۔ والصادقین، سچے لوگ ہیں، والقانتین، اور ماننے والے لوگ ہیں، فرما بردار ہیں اپنے رب کے، اپنے رسول کے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ آج کل کی جو دنیا ہے وہ تو کہتے ہیں بس جمع کرو جمع کرو اور جمع کرو، لیکن ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اللہ فرماتے اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
بندوں کے اوپر، اس کے بندوں کے اوپر، اس کے دین کے اوپر، اس کی ضرورت مندوں کے اوپر اس دنیا میں خرچ کرو، اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اڑاؤ نہیں، مصرف نہ بنو، فضول خرچی نہ کرو، مگر صحیح طور پر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اتنا ہی دے گا اور آخرت میں بھی اتنا ہی نوازے گا۔ میں ایک آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہر رمضان میں ہم اپنے مختلف پروجیکٹس کے لیے ڈونیشنز طلب کرتے ہیں اور ہمیں لوگ دیتے ہیں۔ میں آپ یقین کریں کہ جو لوگ ہمیں ہر سال دیتے ہیں وہ ہر سال ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ ہمیں ایک سال میں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بیواؤں کو دے دیں، یا آپ اپنے آرفن کیئر میں لگا دیں، یا آپ وظائف پر لگا دیں، یا آپ ضرورت مند طالب علموں پر لگا دیں، اور اگلے سال وہ اس سے زیادہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ اس وقت لگتے ہیں پرس میں انہوں نے جو پیسے تھے وہ ساری خرچ کر کے ہمیں دے دیے، لیکن اللہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال و اسباب کو اس میں اور زیادہ برکتیں عطا کر دیتا ہے، اور زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ پھر نوازتا چلا جاتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحر کے اوقات میں جب لوگ سارے سو رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ زندگی میں دن میں ان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، رات میں ان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑی دور تو چلے جاتے ہیں لیکن واپس پلٹ کے آتے ہیں اپنے رب کے پاس، وہ واپس اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، اور بالکل اللہ کو وہ لوگ ایسے ہی محبوب ہیں کہ کہتے ہیں کہ جیسے صحرا میں کسی کا کھانا اور پینا کسی اونٹنی پر لدا ہو اور وہ اس سے کھو جائے صحرا میں، تو کہتے ہیں کہ وہ جب اپنی موت کے انتظار میں وہ بیٹھا ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اونٹنی اپنے کھانے پینے کے سامان سمیت اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ دور جا کے واپس پلٹتا ہے، استغفار کرتا ہے اور لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس سے اتنا ہی راضی ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ جو آیت نمبر 18 ہے، اس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھ کر اللہ کو اپنے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو اپنے الہ ہونے کا اس کو یقین دلاتا ہے، اور یہ آیت پڑھ کے تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پہ قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اے اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو مالک الملک ہے، تو بادشاہ ہے، اور تو ہمیں دنیا میں بھی اپنا بندہ بنا کے رکھنا اور آخرت میں بھی اپنے بندے کی حیثیت سے اٹھانا۔ اللہ فرماتے دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں لائف سٹائل کو، قانون کو، ضابطے کو، اور بدلے کے دن کو بھی، مالک یوم الدین، بدلے کا دن، لیکن یہاں پر ہے کہ جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ آیت ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کا اختیار ہے، رات میں دن کو لے کے آتا ہے، دن میں رات کو لے کے آتا ہے، کہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت کی خلط پہنا دیتا ہے، ذلت کے لباس پہنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں اپنا بندہ بھی بنا کے رکھے اور ہمیں اس زمین پر اس کے قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور ہمیں اس کے بندوں میں خیر کا باعث ہم بنیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عزت دی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو کی بھی عزت کریں اور لوگوں میں عزت بانٹیں۔
وہ کوئی کسی کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے تو آپ وہ بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو عزت چاہیے آپ عزت بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو رزق چاہیے آپ رزق بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو جو بھی چیز اپنے لیے ضرورت ہے آپ وہ دوسروں میں تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ وہ خود بخود آپ کے لیے بھی اس کا سامان مہیا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں 2 دفعہ ذکر کیے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی تم ڈر کے رہو، اللہ سے خوف کھا کے رہو، لیکن ایسا ڈر نہیں جیسے کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ ویسا ڈر جیسے انسان اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، ان کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اور اس کی اس قدرت سے ضرور ڈرنا ہے کہ کس وقت اس کی قدرت کا کوڑا برس جائے، اور جیسے اب یہ کورونا کی وبا پھوٹ پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری انسانیت کو اس وبا سے بچائے اور ہمیں دوبارہ اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ رؤوف کہتے ہیں یعنی وہ اس کی یہ انتہائی خیر خواہی ہے نا کہ اس نے پیپر ایگزام ہیں، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، لیکن ہمیں پیپر پہلے سے بتا دیا ہوا ہے، حل کر کے بتا دیا ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ تم لوگ اس قرآن کریم سے سمجھ لو کہ میری رضا کس چیز میں ہے، میں ناراض کس چیز سے ہوتا ہوں، جنت تمہیں کیسے ملے گی اور جہنم سے تم کیسے بچ سکتے ہو، یہ اس کی خیر خواہی ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بتا دی ہے پہلے سے۔ قل کہہ دو، بہت اہم آیت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ قل کہہ دو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، دعوت قبول نہ کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کرتے ہوں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میری محبت چاہتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضرت مریم کی پیدائش کا قصہ سنایا ہے، اور بڑا خوبصورت قصہ ہے، اور اس سے عورت کی عظمت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی عورت ایک دوسرے درجے کی شہری ہے، یا اسلام میں اسے کوئی ڈیگریڈ کیا گیا یا اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں بتایا گیا، لیکن قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے عورت کی عظمت بیان کی ہے، اور یہاں پر اللہ نے حضرت مریم کی پیدائش کا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی اماں تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کو امرأۃ عمران یعنی عمران کی عورت کہا گیا ہے، یا وہ عمران کی اہلیہ ہوگی یا وہ عمران کے قبیلے سے ہوں گی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں کہ وہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب وہ پیدا ہوئیں تو وہ لڑکی پیدا ہو گئی، حضرت مریم پیدا ہو گئی، ان کا دل تھا کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ذرا زیادہ بہتر تھا، اور یہاں پر بھی فرمایا گیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد جو ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہوتا۔ تو مفسرین تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ مرد کی وہ ذرا زیادہ آزادی کے ساتھ وہ گھوم پھر سکتا ہے اور زیادہ اس کو آزادی ملی ہوتی ہے تو وہ شاید دین کی خدمت زیادہ کر سکتا ہے، مگر اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات رہتی دنیا تک ثابت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی پیدا کی، حضرت مریم علیہ السلام کو یعنی اس دنیا میں بھیجا، اور ان کو ایک اپنی زندہ نشانی بنا کر رکھا پوری تا قیامت، کہ وہ بغیر باپ کے اور بغیر ان کے شوہر کے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو۔ تو یہاں پر جو جملہ کہا گیا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد جو ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہوتا، تو مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی جگہ پر عورت کو بڑی طاقت سے نوازا ہے اور کسی جگہ مرد کو بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ اور طاقتیں دی ہیں اور عورت کو کچھ اور طاقتیں دی ہیں۔ ایک عالم کا مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ ایک
مرد جو ہے وہ اور ایک بچے کو 2-3 گھنٹے اپنے بازوؤں میں نہیں اٹھا سکتا اور وہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ نے عورت کو یہ استطاعت دی ہے کہ وہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، پھر ایک بے جان سے لوتھڑے کو وہ انسان بناتی ہے اپنا خون جگر دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ قوت اور بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کے اندر اتنے برداشت کا مادہ رکھا ہے کہ وہ ایک بالکل ہی ایک نادان سے بچے کو وہ انسان بناتی ہے اور اس کی پوری صلاحیتوں کو وہ پروان چڑھاتی ہے اپنا خون جگر دے کے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے کہ وہ پھر کس طرح سے پیدا ہوئیں، پھر وہ انہوں نے کس طرح سے وہ حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی، اور اسی کو دیکھ کے بیت المقدس کی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کلنا مریم، وہ کہتی ہیں کہ ہم سب بھی حضرت مریم علیہ السلام کی پیروی میں انشاءاللہ بیت المقدس کی خدمت کریں گی، اور جس طرح سے وہ ایک مزاحمت کی علامت بن چکی ہیں دنیا کے تمام مذاہب کے لیے، وہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ دنیا کی ہر مظلوم جو عورت ہے، اور تو اس کے لیے وہ ایک ہمت اور مزاحمت کا استعارہ ہے، اور ان سے رہتی دنیا تک کی خواتین اپنے لیے وہ مشعل راہ ہیں ہمارے لیے۔ تو وی آر آل میری ایک کیمپین ہے جو کہ دنیا کی تمام تر جو عورتیں ہیں اور مرد ہیں، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسی کے لیے ہر مرد کو زکریا کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی، تو ہر مرد کو حضرت زکریا کے نقش قدم پر چل کر تو ہر مریم کی کفالت کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی میں بڑے بڑے کام سر انجام دے سکے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو دیکھا ہوتا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، تو بھی مجھے، وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حضرت یحییٰ کی شکل میں ان کی بھی دعا قبول کی اور ان کو اولاد عطا کی۔ تو یہ بھی یہاں پر یہ سارا ذکر ہوا ہے، اور اس میں اولاد کے لیے دعا کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور زندگی میں وہ کام کر سکے جو تمہاری قبر کی کال کوٹھڑی میں بھی تمہیں روشنی مہیا کر سکیں۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا برگزیدہ کر دیا ہے اور تجھے دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے، تو تم لوگ پھر کیا کرو۔ یہاں پر ساری یوتھ کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ فرما بردار رہو اپنے رب کے، وسجدی، اور سجدہ کرو، یعنی اپنا سر تسلیم خم کرو۔ مریم علیہ السلام کی نسبت سے یہ تمام یوتھ کو یہ ہدایات ہیں کہ وہ جھکے رہے اپنے رب کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی ان سے راضی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ رب کا ذکر ہے کہ رب کون ہے؟ وہ پرورش کرنے والا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ اصلاح احوال کرنے والا ہے۔ بار بار قرآن کریم میں یہ جو 4 بنیادی سی اصطلاحیں، ٹرمینالوجی ہے، الہ کی، رب کی، عبادت کی اور دین کی، انشاءاللہ میں اپنے آگے کی پروگراموں میں بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو دیتی رہوں گی کہ اس کی پوری جو آپ اس کے بیک گراؤنڈ آپ کے پاس ہو تو انشاءاللہ وہ ذرا زیادہ انسان کو سمجھ آتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ اللہ جو ہے وہ سب کو کہہ دو کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے، وہ تمہاری ساری ضرورتوں کی بھی پورا کرتا ہے، تمہاری پرورش بھی کرتا ہے، تمہارے اصلاح احوال کا بھی ذمہ دار ہے، تمہارے لیے ساری چیزیں سمیٹتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ضرورتوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کرتا ہے۔ تو تم لوگ پھر کیا کرو؟ عبادت بھی اسی کی کرو، غلامی بھی اسی کی کرو، پوجا بھی اس کی کرو، اطاعت بھی اس کی کرو، فرما برداری بھی اس کی کرو، ملازمت بھی اس کی کرو، اور اسی کی قیدی بن جاؤ۔ جس طرح قیدی جیل میں اس کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ اتنے سے جگہ میں اتنے ٹائم پر کھانا، اتنے ٹائم پر سونا،
اور اس کے لیے ایک باؤنڈری وال مقرر کی ہوتی ہے۔ تم بھی اسی طرح سے دنیا میں اللہ کے قیدی بن جاؤ، اللہ کی ملازمت پر اپنے آپ کو مطمئن کرو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پیارا سا جملہ ہے جو قرآن کریم میں 2-3 جگہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں، اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا مددگار ہے۔ دیکھیں یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عبد ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عبد سے فوراً ہی ہمیں اوپر اٹھا کے تو ہمیں ناصر بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرا ناصر ہے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے دین کی خدمت میں کون میرا مددگار بنے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ دیکھو تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور جو تو نے نازل کیے اس کو ہم مانتے ہیں، واتبعنا رسولہ، اور ہم نے رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے ہمیں شامل کر دیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی عالمگیر سی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی جو بھی بنی اسرائیل نے اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کی تو وہ بھی، اور جب بھی اللہ کے دشمن اللہ کے خلاف اور اس کے بندوں کے خلاف کوئی تدبیریں کرتے ہیں تو اللہ فرماتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ بھی چالیں چل رہے اور اللہ بھی چال چل رہے، اور اللہ سے بہتر چال چلنے والا کون ہے۔ پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں آسمان کی طرف بلند کیا اور ان کو دنیا کی وہ جو تکلیفیں تھیں ان سے بچا لیا، اور قیامت کے دن پھر وہ اللہ تعالیٰ سارے احکامات کے جن کے متعلق ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں پھر خود ہی ان اختلافات کو دور کر دوں گا۔ اور یہاں پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کورونا کو حکم دے دے کہ وہ اس انسانیت سے ٹل جائے، تو انشاءاللہ اس کے حکم کی دیر ہے، اور اس کے آگے کوئی بھی جس طرح یہ آئی ہے وبا، اللہ تعالیٰ تو اسے اسی طرح سے انسانیت سے تو ٹال بھی دے۔ پھر ایک بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے قل کہہ دو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سب لوگوں کو، اہل کتاب کو بھی اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مشترکات کے اوپر بات کرو، جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامنلٹیز ہیں ان کے لیے بات کرو، تم لوگ اس سے پرہیز کرو، ایک دوسرے کو قتل اور مقاتلے سے، ایک دوسرے سے مکالمہ کرو، ایک دوسرے سے مجادلہ کرو، بحثیں کرو، ڈیبیٹس کرو اور مکالمہ کرو، ڈائیلاگ کرو، لیکن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ رہو۔ اور اہل کتاب کو بھی اسلام کی دعوت دو اور سارے دنیا کو اسلام کی دعوت دو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ تو ایک یکسو مسلم تھے۔ مسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ماننے والے کو، ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے والے کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی ماننے والے کو بھی، اور وہ بڑے یکسو تھے۔ تو کہا کہ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے اپنے آپ کو تم لوگ یکسو کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بار بار یہ ذکر کیے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک دین ہے، اس کے سوا کسی کو قبول نہیں کرے گا، اور جو بھی اس کے سوا آخرت میں آئیں گے تو وہ پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔
چوتھے پارے کی ابتدا ایک بڑی پیاری آیت سے ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک اس نیکی کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیزیں نہ خرچ کر دو جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کہتے ہیں ایک صحابی تھے ابو الدہداء، اور وہ ان کا بڑا ہی خوبصورت ایک کھجوروں کا باغ تھا، اور جو مدینہ منورہ میں بہت زیادہ بڑا باغ سمجھا جاتا تھا۔ ان کو جب یہ آیت پتہ چلی تو انہوں نے اپنی نوجوان بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو آواز دی کہ میں نے یہ باغ اللہ کے ہاں گروی رکھ دیے اور اللہ کو دے دیے، تم اس سے نکل آؤ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ نکل آئی اور کہا کہ ابو دہداء تو نے بہت اچھا نفع کا سودا کر لیا۔ آج بھی ہم غور کریں کہ کیا ہم اس طرح کے رویے اپنا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیزیں خرچ کر دیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، مجھے بہت اس کے اوپر پیار آیا جب اس نے یہ آیت سنی، تو وہ جا کے اپنا اس کا بڑا خوبصورت ایک سیٹ تھا تو وہ آ کے لا کے تو اس نے دے دیا کہ اس کو نا کسی بڑے دین کے کام کے اوپر باجی خرچ کر دیں، اس لیے کہ مجھے اسی سیٹ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو نیکی کے معراج تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیزیں خرچ نہ کر دو۔ اور خرچ صرف مال نہیں ہے میری بہنوں اور عزیزوں، سب سے میری یہ درخواست ہے کہ رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ اپنے محبوب ترین اوقات خرچ کریں، آپ اپنی محبوب ترین اولاد خرچ کریں، آپ اپنی محبوب ترین صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اپنی محبوب ترین مال خرچ کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی جس کو کچھ نہیں آتا یا بچوں میں سے کوئی بہت ہی زیادہ تو اسے کہتے ہیں اسے مدرسے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، اسی لیے یا بہت ہی زیادہ کوئی ہمارے پاس اگر کسی کو دینے کے لیے ہم سب سے چھان کے کوئی خراب چیز دینے کے لیے ہم نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ہمیں یہ کیا ہے کہ دیکھیں اچھی چیزیں ساری اللہ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس میں تم لوگ جتنی اچھی چیز خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عنایت کر کے دے گا۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ذکر کیے کہ بے شک جو سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی یاد کے لیے وہ وہی ہے ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ انسانوں کے لیے جو سب سے پہلی عبادت گاہ تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں قائم کی گئی ہے۔ یہاں پھر میں عورتوں کا ذکر کروں گی، اللہ نے اپنی یاد کے لیے گھر بنایا، کوئی اور بھی چیز بنا سکتا تھا لیکن اس نے بیت بنایا، گھر بنایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ خود بھی تخلیق کرتا ہے اور اس نے عورت کو بھی اپنی صفت تخلیق عطا کی ہے تو اس کے لیے گھر ہی کو پسند کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے کی دوسری آیت ہے۔ ایک جو ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسے پڑھیں گے، اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کہتے ہیں یہ آیت سن کر صحابہ کرام رو پڑے اور کہا کہ ہم کیسے اس سے تقوی کر سکتے ہیں جتنا اس کا حق ہے۔ پھر یہ آیت آئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کی کیپیسٹی سے بڑھ کر اس کے ساتھ انشاءاللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ اس کو سن کر پھر صحابہ کرام جو تھے وہ تھوڑا مطمئن ہو گئے، تو کہا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے تم نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہو، اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم آیت ہے آج کے دور میں کہ ہم فرقے نہ بنیں، ذات پات پہ نہ یقین کریں اور مختلف گروہوں میں نہ بٹیں، اللہ کی اس رسی کو مل کر ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم، اللہ کا دین، یہ وہ رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ایک ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو تم ضرور پکڑ لو اور فرقے نہ بنو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں یعنی جو تم پر کیا ہے
تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور آگ کے گرے کے کنارے تم لوگ کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ آیات بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کہ خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یعنی یہ اللہ فرماتے کہ کچھ ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ وہ ہو گیا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، نیکی کا حکم دینے والے لوگ تو بہت ہیں لیکن برائی سے روکنے والے لوگ اب بہت ہی زیادہ کم ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے کہ نیکی کا حکم بھی دو اور ساتھ ہی برائی کو روکو۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، ورنہ دل میں تو اسے ضرور برا جانو، ورنہ تو تم بھی پھر اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا میں بہترین گروہ جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے نا۔ پھر اللہ فرماتے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یعنی اگر سارے لوگ ہی اہل کتاب اور مسلمان سب اگر اس کام کا فریضہ سر انجام دیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، مگر بیشتر افراد جو ہے وہ نافرمانی کر جاتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر جنگ احد پر تبصرہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد جب جنگ احد ہوئی تو اس کا پورا یہاں پر ایک تبصرہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پہلے فتح عطا کی تھی، لیکن تم لوگوں کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے جنگ احد نہ مسلمان فتح یاب ہو سکے نہ کافر فتح یاب ہو سکے۔ آج تک مورخین حیران ہیں کہ کافروں کو ایک دفعہ غلبہ حاصل بھی ہو گیا تھا لیکن وہ کیسے ابو سفیان واپس چلا گیا تھا، اس کے اوپر آج تک مورخین حیران ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کا جو آخری حصہ ہے اس میں جنگ احد پر تبصرہ ہے، اور جب یہ تبصرہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نازل شدہ کتاب ہے، ورنہ تو جب جنگ کے بعد تبصرے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ذاتی جو غم ہے، ذاتی غصہ، وہ بھی بیان ہو جاتا ہے، لیکن ان آیات میں بالکل اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بیلنس سا تبصرہ ہے، مسلمانوں کو بھی ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دیکھو تم وہ کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا تھا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی عرض آسمان اور زمین جتنی ہے، یعنی اس کی وسعت جو ہے وہ زمین اور آسمان جتنی ہے اتنی بڑی جنت ہے۔ اور وہ کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ اللہ فرماتے ساریو، دوڑو، ریس لگاؤ، اور تم لوگ تو دنیا کی اس میں کمپٹیشن میں آ گئے ہو نا، دنیا کی کمپٹیشن میں نہ پڑو، اللہ کے آگے اپنا آپ پیش کرو اور وہاں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ متقین کون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے؟ سب سے پہلی ان کی صفت ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ پھر دوسری صفت وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری صفت وہ دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر چوتھی صفت کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتے اور اس سے وہ اپنی قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ جنت تیار کر دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے یہ قرآن جو ہے یہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن کریم جو ہے یہ صاف اور صریح تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کے لیے ہدایت بھی اور ان کے لیے نصیحت بھی ہے۔ پھر بڑی پیاری نصیحت اللہ فرماتے دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ آج کی یوتھ کے لیے امید اور محنت اور جد و جہد یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسانوں کے اندر امید ہو
انسانوں کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو، اس لیے کہ غم اور خوف جو ہے یہ انسانوں کو بہت زیادہ دل شکستہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے مومن دل شکستہ کبھی بھی نہیں ہوتا، مایوس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان تمہارا مضبوط ہوگا اللہ تمہیں ہی انشاءاللہ بالادست کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی خاطر اپنی جانیں لڑا دینے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تو جد و جہد اور صبر یہ رویے جو ہیں یہ بھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اپنے کاموں میں، تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز کر لیتے ہیں اسے بھی معاف کر دے، اور ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دینا۔ آیت نمبر 154 سورہ آل عمران کی ضرور پڑھا کریں، اور کہتے ہیں اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، آیت نمبر 154۔ اور اللہ پھر یہاں پر کچھ رویے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں، اور کہا کہ دیکھیں وہ بھی رحمت للعالمین تھے، اور تم لوگ بھی اپنے اندر رحمت والے رویے پیدا کرو، دوسروں پر رحم کرو۔ اور اللہ نے فرمایا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم نہ ہوتے تو سارے لوگ ان سے چھٹ جاتے۔ انہوں نے محبت کے ذریعے سے لوگوں کے دل فتح کیے، اور پھر کہا وشاورہم فی الامر، کام جو ہے وہ مشورے سے کیا کرو، ایک دوسرے سے ڈسکشن کر کے اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے تو کام کیا کرو۔ اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم ایک کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کر کے اور اللہ پر بھروسہ کر کے تو اس کام کو کر ڈالا کرو۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایسے رسول پیدا کر دینا جو یہ کام کرتا ہو۔ 3 کام ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ 3 کام ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور انہوں نے اپنے ہر امتی کے ذمہ یہ کام لگائے ہیں کہ اللہ کی معرفت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اور لوگوں کو کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاکیزہ کرنا، ماحول بھی، جسم بھی۔ آج کل کورونا کی وجہ سے ہر طرف یہ جو صفائی کا ذکر ہے، قرآن کریم ہمیں یہ 1450 سال پہلے ان ساری چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ ہر چیز کو پاکیزہ رکھو، پاکی ماحول کی بھی، جسم کی بھی، اخلاق کی بھی، کردار کی بھی، اور تم لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی اس یعنی اور اللہ کی کتاب اور اس کی حکمت کی تعلیم دیتے رہا کرو۔ پھر ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی جتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ان کو جب لوگ ڈراتے رہتے ہیں کہ دیکھو بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، تو وہ اس کی ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا۔ میں بھی اسی لیے آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہ رہی ہوں، لوگ نا پوسٹ کورونا سینیریو سے بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ سے استغفار کرنے کی بات ہے۔ اور کورونا سے تو کہتے ہیں 2% ڈیتھس یعنی متوقع، لیکن جو موت ہے وہ تو ہر انسان کو یقینی طور پر آنی ہے، تو جو 100% جو شورٹی ہے کہ اس موت نے ضرور آنا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ہمیں خواہ ڈراتا ہے، یعنی شیطان اپنے کارندوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان خوف اور ڈر اور اس کی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس سے بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے پورے ماحول کو ایک امید اور ایک پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کے آنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ ایک آیت نمبر 185 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ ایک آیت ہے جو کہ قرآن کریم میں 3 جگہوں پر ایک ہی ٹکڑا ارشاد ہوا ہے کہ ہر نفس نے ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے لوٹا دیے جائیں گے، پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ متاع الغرور، ایک بالکل دھوکے کا سامان ہے، اس لیے اس کے اندر اپنے آپ کو اس دنیا میں جنت نہیں بنانی۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں ہم نے ٹیسٹ دینا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پاس ہونا ہے۔ اور پھر آخری جو رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہے، اس میں لوگ جو ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ اس سے ایسے بے غور نہیں ہوتے، اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دی ہے ساری دنیا، اس کے اندر ایک بڑا سبق پوشیدہ ہے اور ایک بہت زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا لینا اور ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دینا جس سے تو نے اپنے مہربان بندوں کو اور اپنے رحیم بندوں کو نوازا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایک بہت اس طرح کی چیز ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ دل نہ لگاؤ، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی جو چلت پھرت ہے وہ تمہیں اس دنیا میں تمہیں بہت زیادہ ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے باغی لوگ ہیں اور ان کو اللہ نے اتنی دنیا دی۔ اللہ فرماتے یہ دنیا میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اگر کچھ حقیقت ہوتی تو اللہ فرماتے میں اپنے انکار کرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، مگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان آخری آیات میں کہ یہ بہت ہی متاع قلیل، یہ بڑی تھوڑی سی دنیا ہے، اور پھر آخرت میں اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے۔ لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے سے محبت کرنے والے لوگوں کو، متقین لوگوں کو، اللہ نے بڑی خوبصورت ایک مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ اور جو آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، وہ آج کے لیے بہت ہی بڑی ایک گائیڈ لائن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو بھی صبر پر، مصابرت پر آمادہ کرو، اور رباط بھی نکلا ہے کہ رابطہ بھی رکھو اور رباط بھی مرابطہ بھی کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ 5 چیزیں، ایمان، صبر اور مصابرت اور رابطہ اور رباط اور تقوی، یہ 5 جو ہمارے لیے صفات ہیں، اسی سے دنیا اور آخرت کی فلاح انشاءاللہ متوقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی اور ہمیں ان ساری رویوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ان ساری صفات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔